میرے امام عرش مقام اللہ اکبر مکمل طور پر جو ہے وہ کربلا جانے کا بلکہ کوفہ جانے کا ارادہ کر لیتے ہیں. سب کو پتہ چل گیا ادھر حاجی منا جا رہے ہیں, ادھر اللہ اکبر رسول اللہ کا شہزادہ تاجدار کربلا کوفہ کی تیاری کر رہے ہیں. نام کوفہ کا ہے, جانا کربلا ہے. عبداللہ ابن عباس آتے ہیں, حسین نہ جاؤ, اللہ اکبر مجھے ڈر لگتا ہے, بچے کو پتا ہے تم شہید ہو جاؤ گے, مجھے ڈر لگتا ہے اس سفر میں شہادت نہ ہو جائے, صبر کرتا ہوں صبر نہیں آتا, آپ نہ جائیں. عبداللہ ابن عمر آئے, آپ نہ جائیں. کہا نہیں میں نے جانا ہے. پیشانی چوم کر کہتے ہیں اگر جا رہے ہو تو اے شہید ہونے والے شہید, اے اللہ اکبر. پیشانی چوم کر ابن عمر کہتے ہیں اے شہادت پانے والے شہید, میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں. روتے ہوئے رخصت ہوئے. ابن زبیر کہتے ہیں نہ جاؤ, اللہ اکبر. سب کہتے ہیں. بالآخر جب پتہ چلا حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کو کہ امام نکل چکے ہیں مکہ المکرمہ سے, تو آپ جلدی آئے. آپ کے بہنوئی بھی تھے, چچا زاد بھائی بھی تھے, آئے اور آنے کے بعد کہا حسین واپس چلو. تو امام نے ان کو کہا میں واپس نہیں جاؤں گا. لوگ اس پہ بھی شور کرتے ہیں, سب نے سمجھایا بڑے ضدی تھے. استغفر اللہ معاذ اللہ, لوگوں کو کیا پتا یہ ضدی پن نہیں ہے, یہ ذمہ داریوں کا احساس ہے جو آپ نے سب کو نہیں بتایا, اپنے بھائی عبداللہ ابن جعفر طیار کو بتایا. فرمایا نانا جان نے مجھے خواب میں ایک حکم دیا ہے, میں اس کو پورا کرنے جا رہا ہوں. کہا خواب کیا ہے؟ کہا کہ مجھے اجازت نہیں ہے بتانے کی, بس مجھے حکم ہے کہ میں اس کو پورا کروں, اجازت نہیں ہے, اور جب تک میں حیات رہوں گا یہ خواب کسی کو نہیں بتاؤں. اور مجھے اپنے بزرگوں کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خواب آپ نے دو لوگوں کو بتایا, ایک امام زین العابدین کو اور ایک سیدہ زینب پاک, اور کسی کو نہیں بتایا. وہ بھی آپ نے کربلا میں بتایا, اتنے سفر میں نہیں بتایا. اللہ اکبر. امام علی مقام ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو نکلے اور منزل بمنزل تقریباً 11 یا 14 منزلیں طے کرتے ہوئے محرم کی 2 تاریخ کو امام علی مقام 61 ہجری محرم کی 2 تاریخ کو کربلا پہنچے. کربلا پہنچنے کی داستان بھی بڑی طویل ہے, لیکن میں اس کو اختصار کے ساتھ کرتے ہوئے, اور 2 سے لے کر کے 7 محرم تک جو ہے وہ مختلف افواج امام علی مقام سے آتی رہی, ملتی رہی, باتیں ہوتی رہی, ساری چیزیں. یہ بات کہی جاتی ہے کہ امام علی مقام نے آخری میں کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس چلے جانے دو, میں اس کی بیعت کروں گا. یہ انتہائی پھوڑ اور گندی بات ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حقیقت سے. ابن کثیر بھی اس کا انکار کرتا ہے, ابن جریر نے بھی اس کا انکار کیا ہے, اور ہر منصف مزاج مصنف نے بھی اس کا انکار کیا ہے. یہ صرف ناصبیوں کی گندگی ہے جو بوئی گئی ہے, اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. بہرحال تو 7 محرم کو اتنا بڑا لشکر کربلا میں جمع ہو گیا کہ آپ پر پانی بند کر دیا گیا. لڑنے کے لیے عمر سعد کو بھیجا گیا. سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا, رائے کی حکومت کے لالچ میں وہ لڑنے کے لیے آیا. پوری داستان ہے, میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں, لیکن چونکہ وقت کی قلت مجھے اپنی طرف توجہ دلاتی ہے تو میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ اکبر. 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا. جب پانی بند ہو گیا, ننھے بچے بھی ساتھ تھے, عورتیں بھی ساتھ تھیں, چھوٹی عمر کی شہزادیاں بھی ساتھ تھیں. 7 سے لے کر کے 9 تک اسی طرح گفتگو ہوتی رہی. امام کہتے تھے میں نے بیعت نہیں کرنا, وہ کہتے تھے آپ یزید کی بیعت کرو. آپ کہتے تھے وہ فاسق ہے, وہ فاجر ہے, وہ خلیفہ بننے کے قابل نہیں. دیکھیے یزید سے اگر دین کی پہچان ہوتی تو آج ہم منہ اٹھا کے جی نہیں سکتے تھے دنیا میں, کیونکہ دین کی پہچان ہوئی کس سے؟ خلیفہ راشد, خلیفہ اول, افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر کے کردار سے. دین کی پہچان ہوئی کس سے؟ سیدنا عمر ابن خطاب سے. دین کی پہچان ہوئی کس سے؟ سیدنا عثمان ذو النورین سے. دین کی پہچان ہوئی کس سے؟ امام علی مرتضیٰ سے. دین کی پہچان ہوئی کس سے؟ بلال حبشی سے, ابو ہریرہ سے, حضرت سعد سے, سعید سے, طلحہ سے, زبیر سے. یہ دین کی پہچان کرانے والے لوگ. اگر اس کو امیر مان لیا جائے, بھئی پبلک کا اعتبار نہیں ہوتا لیکن امیر کا اعتبار ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے یہاں 14 صدیاں بیت جانے کے بعد بھی بگڑے سے بگڑا ہوا آدمی کتنا بھی بڑا شرابی ہو, کسی شرابی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا,
شرابی بھی شرابی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، زانی بھی زانی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، جواری بھی جواری کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ مجھے بتائیں، جب شرابی، جواری اور پاپی لوگ بھی کسی پاپی کو امام نہیں بناتے تو آپ اندازہ فرمائیں وہ رسول اللہ کا شہزادہ، ان کے اپنے دور میں ان سے بہتر کوئی نہیں تھا، ان کے اپنے زمانے میں ان سے بہتر کوئی نہیں تھا۔ ابن عباس نے کہا حسین اس وقت آخری تم نواز رسول ہو، تمہارے سوا کوئی نواز رسول نہیں ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے پھر آپ کی عمر بھی بڑی، آپ کا علم بھی بڑا، آپ کا نسب بھی بڑا، آپ کا حسب بھی بڑا، آپ کا حسن بھی بڑا، آپ کا تقوی بھی بڑا، آپ کی پرہیزگاری بھی بڑی، آپ کی اصل بھی بے مثال، آپ کی نسل بھی بے مثال۔ ایسی ہستی کے ہوتے ہوئے کسی طرح یزید کو خلیفہ بننے کا کوئی حق تھا؟ ہرگز حق نہیں تھا۔ لیکن کوئی حکومت کا جھگڑا نہیں تھا، اس لیے کہ ارے حکومت تخت پر بیٹھنے کا نام ہے، حکومت لوگوں کو پھر حکومت کرنے کا نام ہے۔ اللہ اکبر! کیا کوئی ایسا حاکم بھی دیکھا ہے جو مرنے کے بعد بھی حکومت کرتا ہو؟ حسین تو وہ ہے جو ماں کی گود میں دودھ پیتے تھے تب بھی لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے تھے، اور آج دنیا سے بذائی تشریف لے گئے ہیں، آج بھی میرا حسین بادشاہ لوگوں کے دل پہ حکومت کرتا نظر آ رہا ہے۔ یہ نہ ختم ہونے والی حکومت اللہ رسول کی طرف سے دے دی۔ حکومت تو ان کے گھر کی کنیز ہے، ان کے گھر کی کنیز ہے حکومت، وہاں تو بھیک میں حکومتیں دی جاتی ہے۔ یہ محمود غزنوی ہو یا کوئی بادشاہ ہو، یہ جوتیاں بردار ہیں اس خاندان